خمار وصل ایپیسوڈ 2۔ استانی جی، یہ علاقہ تو ہماری لسٹ میں موجود نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، شاید وہ اس گاؤں میں غلطی سے آ گئے تھے۔ دستگیر شاہ نے لسٹ مہرما شاہ کو دکھاتے ہوئے کہا۔ استانی مہرما کے ساتھ ماسٹر جی نے اسے بھیجا تھا۔ جب ماسٹر نے اس کے نام کے ساتھ استانی جی کا نام لیا تھا تو وہ بہت خوش ہوا تھا، یہ سوچ کر چلو صبح سے شام 5 بجے تک وہ ان کے ساتھ وقت تو گزارے گا۔ وہ دونوں اس گاؤں میں گھوم رہے تھے، تبھی وہاں کے ایک فرد کی نظر ان پہ پڑی تو وہ ان کے پاس آ کر عجیب طرح کے سوال جواب پوچھنے لگا۔ وہ دونوں کیا گھر سے بھاگ کر آئے تھے یا پھر وہ دونوں میاں بیوی ہیں؟ وہ شخص اپنے لہجے سے جاہل معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اپنی کار میں استانی جی کے ساتھ یہاں پہنچا تھا، اب سخت پریشان نظروں سے اس چھوٹے سے گاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ چھوکرے، اگر لڑکی کو گھر سے بھگانے والا معاملہ ہوا نا تو تیری خیر نہیں، سرپنچ تجھے جان سے مارنے کا فیصلہ سنائے گا۔ اگر مرنا نہیں چاہتا تو سچ بتا۔ عجیب نظروں سے مہرما کو دیکھتے وہ شخص دستگیر شاہ سے مخاطب ہوا، جبکہ مہرما اس کی نظروں سے سہم کر دستگیر شاہ کی چوڑی پشت کے پیچھے جا چھپی۔ پہلی بات، میں ایسا بے شرم نہیں ہوں، اور دوسری بات، یہ میری کزن اور منگ ہے۔ ہم اپنے دور کے رشتہ داروں کے یہاں شادی میں جا رہے تھے۔ ہمارا سارا خاندان جلدی میں نکلا تھا، اسی لیے ہم دونوں پیچھے رہ گئے۔ اب تمہیں تسلی ہوئی؟ دستگیر شاہ اس شخص کی نظروں سے سخت غصے میں آ کر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوا، جبکہ مہرما شاہ اس کی کزن اور منگ والی بات پر پھٹی آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ اب یہ فیصلہ تو سرپنچ ہی کرے گا کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ پتہ ہے یہاں اگر کوئی لڑکا لڑکی کو گھر سے بھگا کر لاتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ اس شخص کی بات پر دستگیر شاہ نے اسے غور سے سر تا پیر گھورا تو اس کے ماتھے پر لگی تلک سے وہ جان گیا کہ وہ اس وقت کس علاقے میں ہے۔ مطلب وہ ہندوؤں کی بستی میں آئے تھے، اور اس نے اس گاؤں کے بارے میں یہ سنا تھا کہ یہاں جب بھی کوئی نوجوان لڑکا اور لڑکی اکیلے آتے ہیں تو اس گاؤں کے لوگ انہیں تب تک نہیں چھوڑتے جب تک ان کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، یہ سب نہ جان لیں وہ لوگ۔ اب وہ دونوں بری طرح سے پھنس چکے تھے۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس شخص کی بات سے اسے کسی خطرے کا احساس ہوا تو وہ پریشانی سے پوچھ بیٹھا۔ اگر تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو تو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ اگر بعد میں ہمیں پتہ چلا تو چھوکرے تو مرے گا اور یہ چھوکری اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ سرپنچ فیصلے میں اس چھوکری کو یہاں کے کسی شرابی جواری کے حوالے کر دیں گے۔ آگے کا تو تیرے کو معلوم ہے کہ اس چھوکری کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس شخص کی نگاہیں پھر سے بہکیں اور جا کر مہرما کے اوپر جم گئیں تو دستگیر شاہ نے اپنے گرد اوڑھی شال کو اتار کر مہرما کے اوپر ڈالا، اس طرح کہ اس شخص کی نظروں سے وہ محفوظ رہ سکے۔ اس سب سے بچنے کا کوئی حل ہے کیا؟ دستگیر شاہ نے صبر کے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے نا چھوکرے، میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ اگر تمہیں اور اس چھوکری کو منظور ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جاؤ مرو اور اپنی عزت گواؤ۔ دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے وہ شخص کہنے لگا۔ کیا ہے وہ حل؟ دستگیر شاہ مہرما شاہ کی عزت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس بیچ تم دونوں کا مذہب۔ اس شخص کی بات پر دونوں نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کے کہو۔ دستگیر شاہ اب سخت چڑھتے ہوئے بولا۔ چھوکرے، ظاہر سی بات ہے، اب تم لوگوں کو میاں بیوی کا رشتہ ہی بچا سکتا ہے۔ اپنا مذہب بتاؤ تاکہ میں اسی طرح بندوبست کر دوں گا تم لوگوں کی شادی کے لیے۔ وہ شخص معنی خیزی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ نکاح کا سنتے ہی مہرما شاہ سٹ پٹاتی ہوئی بولی۔ استانی جی، ہمیں اس گاؤں کے سرپنچ اور لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ… دستگیر شاہ نے مڑتے ہوئے آہستگی سے کہا تو مہرما اس کی آخری چھوڑی گئی بات سمجھ کر بری طرح سے لرزتی ہوئی اپنا سر جھکا کر کچھ دیر اسی طرح کھڑی رہی، پھر سر ہاں میں ہلانے لگی۔ میں اپنی منگ کی عزت کی خاطر نکاح کروں گا۔ کیا یہاں آس پاس کوئی مسجد ہے؟ دستگیر شاہ نے مہرما شاہ کے چادر میں لپٹے نازک وجود کو دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا تو وہ شخص اسے معنی خیزی سے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ چھوکرے، ہاں ہے نا، لیکن وہاں میں تم لوگوں کو ایک شرط پر لے جاؤں گا، جب تم مجھے میرے پینے کے لیے کچھ خرچہ دو گے۔ اس شخص کی بات پر دستگیر شاہ نے جیب سے بہت سارے نوٹ نکال کر اسے دیے تو وہ ہنستے ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتا آگے بڑھنے لگا، تو وہ دونوں بھی اس شخص کے پیچھے تیزی سے بڑھے۔
دستگیر شاہ کل اسکول پہنچتے ہی آپ ہمیں طلاق دیں گے۔ ابھی ان کے نکاح کو ہوئے 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، مہرما شاہ اور وہ جب مسجد کے صحن میں پہنچے تو وہ اسے دیکھتی ہوئی سپاٹ لہجے میں بولی، استانی جی ابھی آپ طلاق کا ذکر مت کریں ورنہ یہ گاؤں والے ہم پہ شک کریں گے۔ ابھی رات بہت ہو چکی ہے، ہم یہاں سے کل صبح نکلیں گے۔ ابھی ہمیں یہاں میاں بیوی کی طرح رہنے کا دکھاوا کرنا ہوگا۔ دستگیر شاہ طلاق لفظ کو سن کر غصے کی لہر اپنے وجود پر دوڑتا ہوا شدت سے محسوس کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ خود کو ضبط سے سنبھال کر مہرما شاہ سے نرم لہجے میں بولا، مبارک ہو تم دونوں کو، اب تم لوگوں کے پاس ثبوت ہے، تم دونوں میاں بیوی ہو، اب گاؤں والے اور سرپنچ تم لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب میں تم لوگوں کے رہنے کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، تبھی وہ شخص دستگیر شاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اور مہرما شاہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگا، ہم کل صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے، پھر وہاں پہنچ کر میں آپ کو طلاق کے پیپرز بنا کر بھیج دوں گا استانی جی۔ وہ پاس ہی بنے چھوٹے سے ڈھابے سے کھانا کھانے کے بعد اب اس شخص کے گھر میں موجود تھے اور اس وقت اس گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں تھے۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا جس پر سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی اور سامنے دیوار پر ایک تصویر لگی تھی جو شاید ان کے بھگوان کی تھی۔ ٹھیک ہے، مہرما شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ دستگیر شاہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مہرما اس کمرے میں اپنے ساتھ ایک مرد کی موجودگی سے بیڈ پر لیٹنے سے سخت گھبرا رہی تھی، تبھی دستگیر شاہ کو اپنے دائیں جانب لیٹتے ہوئے دیکھ وہ سٹ پٹا کر تیزی سے بیڈ سے اٹھی۔ استانی جی سونے کی تیاری؟ سنجیدگی سے تکیہ درست کرتے ہوئے کہا گیا۔ کیا مطلب سونے کی تیاری؟ اٹھو یہاں سے اور جا کر نیچے سو۔ مہرما شاہ اسے سختی سے گھورتی ہوئی اپنی استانی والی روب اس پر جماتی ہوئی بولی، استانی جی کیوں؟ کیا آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ اچانک باہر بادلوں کی شدت سے ٹکرانے کی آواز گونجی اور بجلی چمکنے لگی، تبھی اچانک سے لائٹ چلی گئی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ لائٹ کیوں چلی گئی؟ دستگیر شاہ کو اپنے بہت قریب اس کی خوف زدہ آواز سنائی دی۔ تبھی پھر سے بادل ٹکرائے تو شدت سے ایک خوفناک آواز گونجی۔ مہرما شاہ جو دستگیر شاہ کے قریب تھی وہ ڈرتی ہوئی جا کر اس سے ٹکرائی۔ دستگیر شاہ اندھیرے میں اپنی جیب سے اپنا موبائل نکال رہا تھا، یکدم سے اس کے سینے سے لگنے پر اس کے ہاتھ وہیں ٹھہر گئے۔ نہیں دستگیر شاہ، ہمیں مت چھوڑیں، ہمیں اسی طرح پکڑے رہیں، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دستگیر شاہ کے پیچھے کرنے پر وہ واپس ڈرتی ہوئی اس کے کشادہ سینے سے جا کر لگی اور سختی سے اس کی پشت کو جکڑتی ہوئی بولی، استانی جی آپ کی قربت ہمیں اکسا رہی ہے، پلیز پیچھے ہو جائیں، پلیز، ورنہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم اپنا ضبط کھو کر بہک جائیں گے۔ وہ مہرما شاہ کے لبوں کی جنبش کو اپنے سینے پر لرزتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا اور دھڑکتے دل کی دھڑکن کو آسانی سے سن سکتا تھا۔ وہ سخت بے بسی سے بولا، دستگیر شاہ ہمیں اندھیرے اور طوفانی بارش سے بہت ڈر لگتا ہے، ہمیں اس وقت صرف اسی طرح پکڑے رہیں آپ تاکہ ہمارا ڈر کچھ کم ہو۔ مہرما اپنے ڈر کی وجہ سے دستگیر شاہ کے بہکتے جذبات سے لا علم اس کی چوڑی پشت کو اپنی نازک ہاتھوں کی مدد سے دباؤ بڑھاتی وہ سختی سے آنکھیں میچے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ دستگیر شاہ کمرے میں گپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اور بیڈ پر اپنے ساتھ موجود اپنی من پسند ہستی کی نزدیکی سے اب مکمل طور پر بہک چکا تھا۔ دستگیر کی جان، گمبھیر آواز مہرما شاہ کے کان کے بہت قریب گونجی تو اپنا سر اوپر اٹھا کر اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے میں اپنے بہت نزدیک بیٹھے شخص کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یکدم سے بجلی چمکی تو اس چھوٹے سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی پیدا ہوئی تو مقابل کی سیاہ آنکھوں کے پیغام پڑھ کر وہ اس لمحے کی زد میں آ کر اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ گئی اور اپنے شبنمی ہونٹوں کو اس کے کشادہ سینے پر رکھ کر اس کی چوڑی پشت پر نازک ہاتھوں کو باندھ کر اسے اپنا آپ سونپ گئی۔ اپنی گردن پر شدت بھرا لمس محسوس کرتی وہ سسک کر اپنے ہاتھ کے ناخن اس کی چوڑی پشت پر گاڑ کر وہ دستگیر شاہ کو اور بھی بہکانے پر مجبور کر گئی۔ مہرما شاہ دستگیر شاہ کے شدتوں بھرے لمس اور قرابت بھرے لمحے کی زد میں آ کر اس شخص کے سحر میں کھو کر اس کا ساتھ دیتی ہوئی باہر ہوتی طوفانی بارش اور کمرے میں ہوتے اندھیرے کو بھول گئی اور ساتھ میں طلاق والی بات کو بھی فراموش کر گئی تھی۔
اپنے اوپر وزن محسوس کرتی وہ گھبرا کر جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ اس وقت اسے اپنے پورے جسم میں بہت درد سا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی نظریں اپنے وجود پر پڑیں تو وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود کو اس سرخ بیڈ شیٹ میں جو کل رات اس بیڈ کے اوپر بچھا ہوا تھا جس پر اس وقت وہ لیٹی تھی، اپنا وجود اس میں لپٹے ہوئے دیکھ وہ سخت گھبرا کر چادر اوپر کرتی لرز اٹھی، کیونکہ اس وقت جس حلیے میں وہ تھی اس کے لیے وہ سخت شرمندگی کی بات تھی۔ تبھی اسے کسی کی مضبوط پناہوں کا احساس ہوا تو اپنی نظریں اپنے پہلو میں لیٹے شخص پر جا ٹھہری جو اسے اپنے سینے سے لگائے گہری نیند میں تھا۔ دستگیر شاہ یہ سب دیکھتی شدید غصے سے دستگیر شاہ کے مضبوط بازوؤں کو ہلاتی اسے اٹھانے لگی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے غصے سے ہلانے پر اچانک سے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے اوپر گرا کر اس کے شدت سے اسے اپنی آغوش میں بھرتا وہی کل رات کی طرح اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ دستگیر شاہ ہوش میں آؤ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اٹھو۔ اس کے مضبوط باہوں کی گرفت میں مچلتی سرخ ہوتی وہ خود کو اس سے آزاد کرتی نفرت سے بولی، استانی جی۔ دستگیر شاہ زور زور سے ہلانے پر جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے اس بیڈ شیٹ میں لپٹے دیکھ تیزی سے نظریں ہٹاتا اسے پکار اٹھا، دستگیر شاہ یہ سب کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ بتاؤ۔ خود کو چادر میں چھپا کر وہ شدت سے چیختی ہوئی رو کر بولی، استانی جی کل رات ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں آپ کی بھی مرضی شامل تھی، آپ نے بھی ساتھ دیا تھا ہمارا، ہم اکیلے ہی قصوروار نہیں ہیں، آپ بھی ہمیں بہکانے کی ذمہ دار ہیں۔ دستگیر شاہ اس کے الزام پر تڑپتے ہوئے شدید غصے میں آ کر اس کے چادر میں چھپے نازک سراپے کو دیکھتے ہوئے اسے کل رات اس کو ساتھ دینے کا یاد کروانے لگا تو وہ اس کی نظروں اور اس کی بات پر شرم سے سرخ ہوتی شرمندگی سے سر جھکا کر کل رات اپنے بہک جانے پر شدت سے رونے لگی۔ دستگیر شاہ تم ابھی اور اسی وقت طلاق دو ہمیں۔ اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے وہ چہرہ ڈھانپتے ہوئے بری طرح سے روتی ہوئی بولی، استانی جی غلطی اکیلے ہم سے نہیں آپ سے بھی سرزد ہو چکی ہے، تو اب کیوں آپ طلاق مانگ رہی ہیں ہم سے؟ ہم اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اب آپ مکمل طور پر دستگیر عالم شاہ کی ہو چکی ہیں، اب آپ کو ہم سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، اگر کسی نے یہ گستاخی کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ دستگیر شاہ طلاق کی بات پر تو بھڑک اٹھا اور اسے شانوں سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ کر سرد لہجے میں کہتا وہ جنونی انداز میں اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، دور ہٹو ہم سے دستگیر شاہ۔ مہرما شاہ اس کی جنونیت بھرے لمس پر اسے غصے سے خود سے دور کرتی چیخ کر بولی تو وہ پیچھے ہٹا اور اس کے سفید گردن پر اپنے شدت سے چھوڑے گئے نشانات دیکھ کر وہ بے باکی سے مسکرایا، ہمیں آپ جتنی بار خود سے دور ہٹنے کا بولیں گی ہم اتنا ہی ایسے نشانات آپ کے خوبصورت جسم پر چھوڑیں گے۔ وہ اچانک اس کے قریب آ کر اس کے لبوں کے کناروں پہ جہاں اس کے دیے گئے نشان تھے جنہیں وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا معنی خیزی سے مسکرا کر کہتا پیچھے ہوا اور بیڈ سے نیچے اتر کر نیچے گری اپنی شرٹ کو اٹھا کر پہننے لگا۔ وہ اپنی شرٹ پہننے کے بعد کمرے سے باہر نکلا تو مہرما شاہ اپنے کل رات کی اس بے وقوفی پر افسر ہاتھوں میں گرا کر سسکیاں بھرتی بری طرح سے رونے لگی، پیر سائیں یہ عورت تو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، آپ حکم کریں ہم اسے یہاں سے دھکے دے کر نکالتے ہیں۔ غزلان شاہ کی سرخ نظریں باہر زور زور سے چیختی سب مرد لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس کی نظریں پھسل کر ان مردوں پر جا پڑیں جو اس کے چھوٹے سے سٹال کے آگے کھڑے تھے، سب کی نظریں اس پر مرکوز دیکھ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا، نہیں عالمداد اس لڑکی کو ایسے رہنے دو، جلدی سے ان سب مردوں کو یہاں سے ہٹاؤ جن کی نظریں اس پر ہیں۔ سخت غصے سے نور حرم کو دیکھ وہ عالمداد کو حکم دینے لگا، ٹھیک ہے سائیں۔ عالمداد اپنے پیر سائیں کو اتنے زیادہ غصے میں آج پہلی بار دیکھ حیرت سے سامنے سٹال پہ کھڑی عورت کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے سبھی مرد حضرات چلے گئے تو وہ پرسکونی سے آنکھیں بند کرتا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر خود کے غصے کو قابو کرنے لگا۔ اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھولی، ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور سامنے اس سٹال کی جانب بڑھا۔ یہ سب کیا ہے لڑکی؟ وہ برقعے میں ملبوس اس آفت کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ اسے بدنام کرنے پر روز کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے اس کے اس غصے کو جگا دیتی
जगा रही थी जो उसने 1 साल पहले सुला दिया था। अब ये लड़की वही कर रही थी जो उस हस्ती ने 1 साल पहले किया था, जिसे उसने अपने उस सख्त गुस्से से मौत के घाट उतारा था, जो हर वक्त उसके सर पर सवार रहता था। पीर साईं, कल रात जो आपने मेरा मोबाइल जलाया था ना, ये उसी का बदला है। वो बुर्का अपने चेहरे से उठाकर गुस्से से बोली। ये आप हमसे कहना क्या चाहती हैं? ज़रा खुल कर कहिए। वो मोबाइल हमने आपकी बेशर्मी और बेबाकी की वजह से जलाया था। बदतमीज़ गुस्ताख लड़की, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, 1 साल पहले के गजलान शाह को मत जगाएं, वरना बहुत पछताएंगी आप। शदीद गुस्से से उसे कलाई से पकड़कर वो गुर्राया। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, तो वो अपना गुस्सा उस पर उतार रहा था। अगर उस वक्त उसे इतना गुस्सा करते हुए किसी ने देखा तो वो उसके खिलाफ चला जाएगा और सबको ये बात बढ़ा चढ़ा कर सुनाकर उसे बदनाम कर देगा। पीर साईं, तो जगाए ना उस गजलान शाह को जो 1 साल पहले था। इस गजलान शाह से मुझे खेलते हुए बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। शायद उस गजलान शाह से खेल कर मुझे मज़ा आ जाए। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे वही 1 साल पहले के गजलान शाह बनने पर उकसाने लगी। गजलान शाह शदीद गुस्से से उसकी शहद रंग आंखों को अपनी आंखों में देख आगे बढ़ा और उसे सख्ती से कलाई से पकड़कर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। वाह, तुम उठ गए, 1 साल पहले के गजलान शाह। वैसे हीरो मानना पड़ेगा, तुम तो कसम से बहुत ज्यादा हॉट और गुस्सावर हो, मेरे शाह जी से भी ज्यादा। उसकी गाड़ी के अंदर धकेल कर वो खुद ड्राइविंग सीट की जानिब गुस्से से बढ़ा। जब वो सीट पर बैठा ही था तो नूरे अहरम ने मायनी खेजी से उसे देखते हुए आगे बढ़कर उसके गालों को छूते हुए कहा, खामोश लड़की। उसकी बेबाकी से वो आज बिल्कुल भी नहीं चटपटाया था, बल्कि वो वही 1 साल पहले वाला गजलान शाह की तरह सख्त निडर और बहादुरी से जो वो अपने दुश्मनों से सामना करते वक्त बात किया करता था, उस वक्त भी उसी तरह उस छोटी सी लड़की की आंखों में अपनी स्याह आंखों को गाड़ कर सर्द लहजे में कहने लगा, हम पीर साईं की बीवी हैं तो हम क्यों खामोश रहें? वो ड्राइविंग करते गजलान शाह के चेहरे को बेबाकी से अपनी उंगली से छूती हुई बोली, शट अप बेशरम लड़की। अगर आप नहीं चाहती हो कि हम गाड़ी को सामने के ट्रॉली से टकराएं तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होके खामोशी से बैठ जाएं। वो सुर्ख आंखों से सामने एक ट्रक को देखते हुए सर्द लहजे में उसे डराते हुए कहने लगा। वो नूरे हरम थी, शरारतों की दुकान, वो कहाँ डरने वालों में से थी, वो तो डराने वालों में से थी। शाहजी, इस तरह हमें बिल्कुल भी ड्राइव पसंद नहीं है, तेज चलाएं आप। वो अचानक से उसकी गोद पे आके बैठी और स्टीयरिंग पर रखे उसके सफ़ेद मजबूत मर्दाना हाथों पर अपने नाजुक हाथ रखती गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाने लगी। याहू, ये होती है ना ड्राइविंग शाह साहब। गाड़ी की रफ्तार यकदम से तेज हो गई। गजलान शाह उसे अपनी गोद में देख गुस्से से उसकी पुश्त को घूरने लगा, जो अब जोर जोर से नारे लगा रही थी। अच्छा, तो ये होती है ड्राइविंग, हमें तो पता ही नहीं था। आपका बेहद शुक्रिया, अब हम इसी तरह ड्राइविंग करेंगे। वो छोटी लड़की इस बात से अनजान उसे ड्राइविंग सिखा रही थी, जो पीर बनने से पहले एक रेसर चैंपियन रह चुका था। अपनी बात तंजिया अंदाज में कहता, अपने हाथ स्टीयरिंग पर उसके नाजुक हाथों के नीचे से हटाने के बाद वो उसके नाजुक हाथों के ऊपर रखकर यकदम से गाड़ी को इतना तेज भगाने लगा कि नूरे हरम की चीखें निकल गईं। शाहजी, स्पीड कम करें, ये हाईवे है, यहाँ 100 तक स्पीड खतरनाक साबित होगी, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप प्लीज़ रफ्तार स्लो कर दें प्लीज़। गजलान शाह को गाड़ी को रेस पर छोड़ते हुए देखती वो अचानक से पीछे मुड़ी और अपने दोनों पाँव पीछे ले जाकर अपना चेहरा उसके कुशादा सीने में छुपाते हुए आंखों को सख्ती से मींचती हुई बोली, क्यों, अब मज़ा नहीं आ रहा आपको? पहले तो बहुत चीख रही थी, बहुत चहक रही थी, अब वो दलेरी कहाँ चली गई जो हमारे करीब आकर आपकी आंखों और लहजे में हम महसूस करते थे? वो सब अब कहाँ चला गया, डरपोक लड़की। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करता, स्पीड खतरनाक तरीन करता वो सपाट लहजे में कहने लगा। नूरे हरम, जो उससे लगकर अब बुरी तरह से डर चुकी थी, वो उसकी बात पर अपना सर ऊपर उठाकर अपने बेहद करीब उसका चेहरा देखती, मुस्कुराई और अपना चेहरा ऊपर करती बेबाकी से उसकी नज़रों में देखने लगी। गजलान शाह को उसका चेहरा ऊपर करने से सामने का मंजर नजर आना बंद हुआ, जबकि वो उसके चेहरे को देख रही थी।
اچانک اس کی نظریں اس کے مونچھوں تلے سختی سے دبے انابی ہونٹوں پہ پڑی تو وہ بے خودی سے آگے بڑھی۔ غزلان شاہ کی نظریں ڈرائیونگ پر نہیں تھیں بلکہ اس کی نزدیکی پر تھیں جو اس کے ہونٹوں پر آہستگی سے جھک رہی تھی۔ اس کی قربت پر وہ پسینے سے بھیگتا ہوا خود کو شدت سے محسوس کرنے لگا۔ تبھی اس سے گاڑی سنبھل نہ سکی اور ہائی وے سے اتر کر سیدھا جا کر سامنے کے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ دور ہٹو گستاخ لڑکی، ہر وقت مستی ٹھیک نہیں ہے، دیکھا مرتے مرتے بچے ہیں۔ اسے الٹے منہ سائیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ شدید پریشانی سے اس کے وجود سے اس برقعے کو آزاد کرتا اس کی سفید شرٹ کو دیکھنے لگا جو سامنے کھمبے سے گاڑی کو لگنے کی وجہ سے شیشے ٹوٹ کر اس نازک لڑکی کی پشت پر لگنے کی وجہ سے اب خون سے بھر چکی تھی۔ شاہ جی بہت درد ہو رہا ہے۔ غزلان سائی نے اپنی شرٹ کو اوپر کیا۔ غزلان سائی نے اس کی شرٹ کو اوپر کیا تو سامنے اس کی گوری پشت کو خون سے بھرے دیکھ وہ اپنی سیاہ آنکھوں کو تیزی سے بند کر گیا۔ وہ الٹے منہ سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی، سسکی بھرتی ہوئی چیخ کر بولی، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ شرارت کریں، ہم منع نہیں کرتے آپ کو، لیکن وہی شرارت کریں جو نقصان کا باعث نہ بنے۔ اس کی درد میں ڈوبی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر اس کی گوری پشت کو پھر سے دیکھا۔ گاڑی کے شیشے سیاہ ہونے کی وجہ سے اندر کا منظر باہر نظر نہیں آ سکتا تھا، اسی لیے وہ فکر سے آزاد اپنی وہ الرجی بھول چکا تھا جو اسے کسی بھی لڑکی کے بے حد قریب آنے پر ہوتی تھی۔ یہ الرجی اسے اس 1 سال پہلے پیش آئے حادثے کے بعد سے ہوئی تھی۔ پہلے وہ اس طرح لڑکیوں سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن 1 سال پہلے جو اس کے ساتھ شاہ حویلی میں ہوا تھا وہ اسی دن سے ڈرنے لگا تھا اس مخلوق سے۔ مگر آج اس چھوٹی سی لڑکی کو اتنی تکلیف میں دیکھ وہ خود کو اس کے قریب کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی شرٹ اوپر اٹھا کر وہ اپنے سفید ہاتھ سے ان ٹکڑوں کو نکالنے لگا جو اس کی پتلی سی کمر پر لگے تھے، جن سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی، کچھ نہیں ہوتا، ابھی ہم یہ ٹکڑے نکالیں گے نا تو دیکھنا یہ درد یوں بھاگ جائے گا چھوٹی سی لڑکی۔ اس کی پشت پر نظریں جمائے وہ احتیاط سے ایک ایک کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو نکالتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ اس لہجے میں مخاطب تھا جو وہ اپنے مریدوں سے کیا کرتا تھا۔ شاہ جی ہم سے لیٹا نہیں جا رہا، اللہ بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر کے روم میں سامنے لگے بیڈ پر وہ لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک اٹھ رہی تھی کہ غزلان شاہ نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا تو وہ اس کے سینے سے لگ کر روتی ہوئی بولی، خدا کے لیے آپ مت روئیں۔ وہ اس کے بہتے آنسوؤں کی گرمائش کو اپنی قمیض پر شدت سے محسوس کرتا تڑپ کے بولا، شاہ جی درد کم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی اور اس سے یہی کہہ رہی تھی۔ تبھی ایک لیڈی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی تو وہ اسے منہ کے بل اس بیڈ پر لٹا کر خود تیزی سے اس سے دور ہو کے کھڑا ہوا۔ جی کیا ہوا ہے آپ کی وائف کو؟ ڈاکٹر نے نور حرم کی جانب بڑھتے ہوئے غزلان شاہ سے پوچھا جو نظریں فرش پر گرائے اس ڈاکٹر کے سوال پر نور حرم کی جانب دیکھنے لگا جو اب تک رو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ان کی کمر پر شیشہ لگنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے، آپ دیکھیں یہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ وہ سخت پریشانی سے نور حرم کے زخمی کمر کو دیکھنے لگا جو ڈاکٹر کی شرٹ اوپر اٹھانے کی وجہ سے نظر آ رہی تھی، جو ابھی تک خون سے بھری تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی وائف کی کمر پہ لگے خون کو صاف کر کے میڈیسن دوں گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ باہر جا کر ویٹ کریں، اس طرح آپ کی وائف آپ کی موجودگی میں مجھے میرا کام ٹھیک سے کرنے نہیں دیں گی، ڈاکٹر صاحبہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے باہر ویٹ کرنے کا کہہ کے وہ مکمل نور حرم کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ ایک نظر اس چھوٹی لڑکی کو دیکھنے لگا جو درد سے سسک رہی تھی اور نہ جانے کیوں اس کے بہتے ہر آنسو کو وہ اپنے سینے پر گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر کاٹنے لگا۔ وہ اسی طرح سر نیچے جھکا کر چکر کاٹ رہا تھا کہ اپنے بے حد قریب 1 سال بعد اس نفرت بھری مردانہ آواز کو سن کر وہ جھٹکے سے اپنا سر اوپر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگا۔ شہری، تم نے کب شادی کی ہے اور یہ پیاری بچی کیا تمہاری بیٹی ہے؟ وہ شخص ایک بچی کو گود میں اٹھائے اسے شدید نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں اتنی پیاری سی بچی کو دیکھ محبت سے آگے بڑھا، لیکن اس کے ہاتھ اٹھا کر روکنے پر وہ بے بسی سے وہیں کھڑا اس شخص کو دیکھنے لگا۔ پیر سائیں، وہیں رکو، آگے مت آؤ، میں آج بھی تم سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی اس حادثے کے بعد میں تم سے کرنے لگا تھا۔
اس فرد کی باتوں سے وہ شخص آج بھی اس سے بدگمان تھا جسے غزلان شاہ نے ایک وجہ سے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، اور اسی دن اس نے اپنے 2 بھائیوں جیسے دوست کھو دیے تھے، ایک جو اس کی پاک دامنی کو بچاتے ہوئے مارا گیا تھا، اور دوسرا اس لڑکی کی جھوٹی باتوں میں آ کر اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ اسی غم کو سہتے سہتے دنیا کی سبھی رنگینیوں کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھا تھا۔ آج 1 سال بعد شہری اپنے خالہ کے بیٹے کو دیکھ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ پیر غزلان سائیں، وہ لڑکی کون ہے جسے تم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے یہاں ہاسپٹل میں لائے ہو؟ وہ شخص شدید نفرت انگیز لہجے میں نور حرم کے متعلق پوچھنے لگا۔ وہ کچھ نہیں لگتی ہے، بس اس کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی کے سامنے آنے کی وجہ سے ہوا۔ عالمداد میرے ساتھ نہیں تھا تو میں خود ہی اسے ہاسپٹل لے کے آیا ہوں۔ نور حرم کی سچائی وہ شہری سے اس لیے چھپا رہا تھا، شاہ حویلی میں اس کے بعد جس کا غصہ خطرناک تھا وہ شہری کا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اگر شہری کو پتہ چل گیا کہ نور حرم اس کی بیوی ہے تو شہری اپنی نفرت میں اس سے بدلہ لینے کی کوشش میں اس چھوٹی سی لڑکی کو نقصان پہنچا دے گا۔ تمہاری اصلیت سب کے سامنے جلد آئے گی پیر صاحب۔ تم آخر کب تک اپنے ماضی کو چھپا کے رکھو گے؟ کسی نہ کسی دن تمہارے مریدوں کو اس نیک روشن چہرے کے پیچھے چھپے درندے چہرے کا پتہ ضرور لگے گا۔ تب تم کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ شہری کی نفرت بھری نگاہیں آگ برسا رہی تھیں۔ وہ آج بھی اس کی نیلی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کو دیکھ سکتا تھا جو اس نے پہلی بار اس دن دیکھی تھی، جس دن اس کے ساتھ ساتھ شہری بھی تباہ ہوا تھا۔ شہریار بخت شاہ، وہ روز اس کی بیٹی کو لے جاتا تھا اس کی غیر موجودگی میں، لیکن آج اس بےہودہ انسان نے تو حد ہی کر دی، اس کی بیٹی کو کڈنیپ کر کے۔ اب وہ غصے سے اس کے آفس کے روم میں داخل ہوئی۔ اس کی ریسیپشنسٹ نے اسے بہت روکا لیکن وہ نہیں رکی اور سیدھی جا کر اس کے آفس روم میں داخل ہوئی جہاں وہ اپنے ایک بزنس پارٹنر سے بات کر رہا تھا۔ اسے اپنے آفس میں دیکھ وہ مسکرایا، پھر اس آدمی کو وہاں سے جانے کا کہتا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب بڑھا۔ شہریار کی جان، تم آ گئی؟ تمہیں میرا پیغام یہاں کھینچ لایا ہے یا میری دیوانگی عشق کے انتہا کھینچ لائی ہے؟ شہریار بخت شاہ نے اس کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہوئے معنی خیزی سے کہا، کہاں ہے میری بچی؟ گل رانیہ اسے سخت چپتی نظروں سے دیکھتی شدید غصے سے آگے بڑھی اور اسے کالر سے پکڑتی ہوئی بولی، یہاں۔ شہریار بخت نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر معنی خیزی سے کہا، شٹ اپ گھٹیا انسان، سچ بتاؤ میری بچی کو کہاں چھپایا ہے تم نے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اسے کالر سے پکڑے بری طرح سے جھنجھوڑ کر وہ چیختی ہوئی ہسیانی انداز میں بولی، شہریار کی جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر یقین نہیں تو میرے دل میں جھانک کر دیکھ لو، وہ تمہیں وہیں ملے گی اپنے ڈیڈ کے سینے میں، بس ایک بار جا کر دیکھ تو لو۔ وہی معنی خیزیت اس کے لہجے اور آنکھوں میں تھی جو ہمیشہ گل رانیہ کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ گل رانیہ اب اس انسان سے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ اب وہ اس شخص سے ہارنے لگی تھی، صرف اپنی معصوم چھوٹی سی بیٹی کی وجہ سے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میری بچی کو واپس لوٹانے کے بدلے میں مجھ سے؟ شہریار بخت شاہ، وہ ہارتی ہوئی اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بری طرح سے روتی ہوئی بولی، صرف تمہیں؟ شادی کرو گی مجھ سے ابھی اور اسی وقت؟ گل رانیہ اسے پیار سے اپنی باہوں میں لے کر اپنے قریب کرتا گمبھیر آواز میں کہنے لگا، وہ شاید اس جہانگیر زیب کے طلاق دینے سے پہلے اس کے دیے گئے ظلم کو سہتے سہتے تھک گئی تھی، اسی لیے اس کی باہوں میں آ کر بری طرح سے رونے لگی۔ میری بچی میری اکلوتی خوشی ہے، پلیز پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اور میری بچی کو جانے دو، میں کسی مرد سے اب محبت نہیں کر سکتی، پلیز تم اپنی محبت کی اتنی تذلیل مت کرواؤ مجھ سے، میں اب کسی مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ آنسوؤں کو صاف کرتی اس سے دور ہوتی اب کہ وہ نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگی، میری بے رونق زندگی میں تم رونق بن کر آئی تھی، مجھ جیسے انسان کو تم نے محبت کرنا سکھایا، جبکہ پہلے میں سب انسانوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن تمہارے آنے سے میں نے لوگوں سے نفرت کرنا چھوڑ دی۔ تم میری محبت کو پلیز اپناؤ، مجھے اس طرح چھوڑنے کی بات مت کرو۔ شہریار بخت شاہ اسے سمجھنے کی بجائے دیوانگی سے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر سختی سے خود سے لگاتا جنونی انداز میں کہنے لگا، اگر تم نے اس بار پھر سے انکار کر دیا تو میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے، میں نے اسے کہاں چھپایا ہے۔ اسے الگ کرتا وہ جنون خیز لہجے میں کہتا اسے ڈرا گیا،
گلرانیہ اس کی سرخ دیوانگی سے بھری نظروں کو دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب تو وہ ہار گئی تھی۔ اس کے کہنے کو اس کے پاس کچھ رہنے کو اس شخص نے چھوڑا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے شاید اپنی قید میں کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کر رہا تھا۔ میں کروں گی تم سے شادی، پلیز مجھے میری بچی سے ملا دو۔ تم جو کہو گے میں وہی کروں گی، بس ایک بار مجھے میری بچی کے پاس لے جاؤ۔ وہ اس شخص سے شادی کرے گی تو کیا وہ بھی اسے ہر رات جہانگیر زیب کی طرح سزا دے گا؟ کیا یہ بھی جہانگیر زیب کی طرح اس کے جسم سے کھیلنے کے لیے محبت کو استعمال کر رہا تھا؟ وہ پھٹی آنکھوں سے اس دیوانے کی تصویر بنے شخص کو دیکھتی یہ سب سوچنے لگی۔ میری جان، تم نے مجھے ایکسیپٹ کیا؟ او مائی گاڈ، کیا سچ میں میری گلرانیہ اب میری پناہوں میں آئے گی، صرف اور صرف میری بن جائے گی؟ شہریار بخت شاہ اس کی ہاں پر اسے خوشی سے اپنے ساتھ لگاتا آج 1 سال بعد اپنے رگ و پے میں ایک سکون کو سرایت کرتا ہوا شدت سے محسوس کرنے لگا۔ دستگیر سائیں نے مہرماں کو ناشتہ کرنے کے لیے بہت کہا، لیکن وہ اپنی کل رات کی بے وقوفی سے اتنی زیادہ پریشان اور شرمندہ تھی، غصے میں آ کر اسے ناشتہ کرنے سے منع کر گئی۔ وہ اپنے کپڑے بدل کر باہر نکلی جو وہ اپنے بیگ میں ڈال کر اپنے ساتھ لائی تھی، اور کل رات اچانک سے اس ٹریجڈی کی وجہ سے گاڑی میں ہی بھول گئی تھی جو آج صبح کے 8 بجے دستگیر شاہ اس کے موڈ اور ابتر حلیے کو دیکھتے ہوئے خود ہی خاموشی سے وہ بیگ اپنی گاڑی سے لا کر اسے چینج کرنے کا کہتا باہر اس کا ویٹ کرنے کا کہہ کر باہر نکلا تھا۔ استانی جی، آپ ریڈی ہیں؟ جب مہرماں شاہ اس چھوٹے سے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نظریں بے ساختہ سامنے بیٹھے اس شخص پر جا ٹکیں جس کی وجہ سے وہ کل رات ایک بڑی بے وقوفی کر بیٹھی تھی۔ اب شرمندگی سے وہ کسی سے بھی نظریں ملا نہیں پا رہی تھی، حتیٰ کہ خود سے بھی وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ بار بار ذہن میں گردش کرتی کل رات کی باتیں اس کے پیروں سے جیسے جان نکال رہی ہوں۔ وہ آگے چلنے کی کوشش میں یکدم لڑکھڑائی تھی۔ دستگیر شاہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی نازک کمر کے گرد سختی سے اپنا ہاتھ جما کر اسے گرنے سے بچاتے ہوئے دروازے سے باہر نکالنے لگا۔ ہمیں ہاتھ مت لگائیں، ہم خود چل سکتے ہیں۔ سختی سے اسے دیکھتی وہ گویا ہوئی۔ استانی جی پلیز، کل رات کو سوچ کر اتنا پریشان مت ہوئیے۔ میں آپ پر کسی کو بھی انگلی اٹھانے نہیں دوں گا۔ اگر کسی نے آپ پر انگلی اٹھائی تو میں اس انگلی کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ جمائے اس چھوٹے سے گھر سے باہر نکلا جس میں مہرماں شاہ کی ایک بے وقوفی نے اسے بہت کمزور کر دیا تھا۔ مہرماں کے جسم میں اس وقت بالکل بھی سکت نہیں تھی کہ اپنے سے توانا مرد کو دور کر سکے۔ وہ مضبوط لڑکی اس وقت خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ دستگیر شاہ، ہم سے دور رہیں، ہم خود چل سکتے ہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتی کمزور آواز میں بولی۔ دستگیر شاہ اس کی بات پر گاڑی کی جانب پہنچ کر اسے اندر بٹھا کر خود اس شخص کی جانب بڑھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت شکریہ، تم نے اگر مدد نہ کی ہوتی تو میں ان لوگوں کے ہاتھوں مر جاتا۔ تو میری منگ کی عزت کون بچاتا؟ یہاں نا مگن لکھا ہوا ہے تو میں غلط پڑھتے پڑھتے رک گئی۔ وہ اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، صاحب، ہم یہ تو صرف اپنی روٹی روزی کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اپنی عزت اور جان سے پیار کرنے والا ملے تو ہماری دیوالی ہو جاتی ہے۔ آپ بہت غیرت مند مرد ہیں جو اپنی منگ کی عزت کی خاطر کچھ بھی کرنے کو کل تیار ہو گئے تھے۔ وہ شخص اس کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا تو دستگیر شاہ سے اب اس شخص سے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ شخص صرف اپنی روزی روٹی کے لیے یہ سب کرتا تھا، ورنہ وہ باتوں سے اچھا انسان لگ رہا تھا۔ جانے سے پہلے ایک سچ کہنا چاہوں گا، وہ میری کزن اور منگ نہیں تھی، وہ میری اسکول کی ایک استانی ہے جنہیں ماسٹر صاحب نے ہمارے بھروسے ہمارے ساتھ بھیجا تھا۔ ہم چھوٹے پسماندہ گاؤں میں جا کر لوگوں کی مدد کر رہے تھے تو یہاں غلطی سے آ گئے، کیونکہ یہاں میرے کزن اور ایک استاد کو آنا تھا۔ ماسٹر نے جو لسٹ اسے دی تھی شاید وہ بدل کر ہمارے پاس آ گئی، اسی لیے ہم ان جگہوں پر چلے گئے جو میرے کزن کی لسٹ میں شامل تھی۔ دستگیر شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں اسے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ یہ لسٹ علی نے جان بوجھ کر بدلی تھی، کیونکہ اسے لسٹ علی نے لا کر دی تھی، یہ کہہ کر کہ اسے یہ لسٹ ماسٹر چاندیو نے دیے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے استاد جاوید کا ایک معذرت بھرا میسج ملا تھا کہ وہ جن گاؤں میں گیا تھا
دراصل وہ علی اور استاد جاوید کے علاقے تھے۔ ان کے پاس دستگیر شاہ اور مہرمہ کی لسٹ غلطی سے آئی تھی۔ چلو سائیں، اب تو خیر سے تم دونوں ایک رشتے میں بندھے ہو۔ اب اس چھوکری کو بالکل بھی الگ مت کرنا، اپنے بے پناہ پریم میں باندھ کر رکھنا تاکہ وہ چاہ کر بھی تم سے دور نہ ہو پائے۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے اس کے مضبوط کندھوں پر تھپکی دے کر کہا تو دستگیر شاہ نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکالے جو گاڑی میں بیٹھی مہرمہ شاہ نے دیکھے تو وہ شاکڈ رہ گئی۔ یہ پیسوں والا منظر دیکھتے ہوئے مہرمہ دستگیر شاہ سے سخت بدگمان ہو گئی۔ اسے اس شخص کو ہنستے ہوئے پیسہ دیتے ہوئے دیکھ یکدم لگا کل جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا سب دستگیر شاہ کی سوچی سمجھی سازش تھی اسے پانے کی۔ اس دن جب اس نے منیر کو مارا تھا وہ تب سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک دیوانگی جنونیت بھری چمک دیکھ رہی تھی۔ اب اسے اتنے سارے پیسے دیتے ہوئے دیکھتی وہ نفرت سے دستگیر شاہ کو گھور رہی تھی جو اس شخص کو الوداع کہہ کر گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ نور حرم بیڈ پر منہ کے بل لیٹی اپنی شرٹ اوپر اٹھائے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہلنے پر وہ اپنے پورے وجود میں ایک تکلیف کی لہر کو شدت سے اٹھتے محسوس کرتی زور سے چیخ اٹھی، بی بی کیا ہوا؟ غزلان اسے شاہ ہاسپٹل سے لا کر ایک خادمہ کے حوالے کر کے پتہ نہیں خود کہاں چلا گیا تھا۔ اب رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے ابھی تک غزلان سائیں کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، اسی وجہ سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اب اپنے روم میں اس خادمہ کی آواز پر وہ شدید غصے سے اٹھی، تمہاری یہاں موجودگی سے سر درد کر رہا ہے میرا، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، اور میرے پیر سائیں کو یہاں بلا کر لاؤ، مجھے صرف ان کے ساتھ رہنا ہے، سمجھی تم؟ نکلو یہاں سے۔ وہ پتہ نہیں کیوں اس گھڑی غزلان شاہ کو شدت سے مس کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس کا کہ وہ سائیں کے سینے سے لگ کر سو جائے، لیکن وہ ظالم کہاں اس کی فکر میں سڑ رہا تھا جو اس کے پاس آتا۔ وہ اسے ہاسپٹل سے لا کر اب وہیں اپنی دکان بریکٹ وہ اس وقت غصے میں آ کر غزلان سائیں کی اسٹڈی روم کو دکان کا نام دے بیٹھی سنبھالنے گیا تھا۔ بی بی سائیں، پیر سائیں کے حکم سے اب ہم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ خادمہ بیچارگی سے فرش پر اپنے لیے ایک رضائی بچھاتے ہوئے بولی، تمہارے پیر سائیں کے حکم کی ایسی کی تیسی۔ وہ شدید غصے سے اپنی کمر پکڑتی تکلیف کو نظر انداز کرتی سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کو اٹھا کر اس رضائی پر پانی پھینکنے لگی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے بی بی سائیں؟ اب ہم کہاں سوئیں گے؟ خادمہ پھٹی آنکھوں سے فرش پر بچھے رضائی کو دیکھتی ہوئی بولی، یہاں میرے سر پہ۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بات پر اپنا سر جھکا کر غصے سے بولی۔ غصہ اسے غزلان شاہ کی غیر موجودگی کا آ رہا تھا یا پھر آج اسے نہ ستانے کی وجہ سے آ رہا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی لیے تو وہ اس وقت اپنا سارا غصہ اس بیچاری خادمہ پہ اتار رہی تھی۔ بی بی سائیں، آپ کے سر پر میں کیسے سو سکتی ہوں؟ آپ بھی نہ بڑی مزاحیہ ہو۔ خادمہ نے ہنس کر اپنی شامت بلا لی۔ وہ شدید غصے سے سائڈ ٹیبل کے اوپر ایک خالی رنگ کے لفافے کو اٹھانے کے لیے آگے جھکی، مگر تکلیف سے وہ دوہری ہو کے بیڈ پہ گر گئی۔ بی بی سائیں، خادمہ اسے وہ لفافہ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر گرتے ہوئے دیکھتی پریشانی سے اسے پکارتی اس کی جانب بڑھی اور اسے اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھانے لگی تو نور حرم نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور اس خاکی لفافے کی طرف اشارہ کرنے لگی، یہ لفافہ دینا ذرا مجھے۔ تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اب اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بیڈ پر گرنے کی وجہ سے اس کی نازک کمر پر ٹیس مچ رہی تھی، مگر وہ اس وقت ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ نظریں اس لفافے پہ تھکی ہوئی تھیں تو خادمہ ٹکی ہوئی تھی لکھنا ہوگا تو خادمہ آگے بڑھ کر اس لفافے کو اٹھا کر اسے دینے لگی۔ یہ لیں بی بی سائیں۔ خادمہ کے ہاتھ میں خاکی لفافہ دیکھ اس کے لبوں پہ ایک پر اسرار مسکراہٹ سجی۔ کھولو اس لفافے کو اور اس کے اندر جو چیز ہے اسے نکالو، اور جو تم تھوڑی دیر پہلے میرے لیے دودھ لے کر آئی تھی نا اس میں ڈالو اور اسے ایک ہی گھونٹ میں میرے سامنے پیو، پھر میں تمہیں یہاں اپنے ساتھ سونے کی اجازت دوں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی تکلیف سے سرخ پڑتے چہرے پر شریر مسکراہٹ سجا کر بولی، بیڈ پر اپنے نازک ہاتھ اپنے پہلو میں رکھتی ہوئی کہنے لگی، بی بی سائیں، یہ ہم کیسے ڈال کر پی سکتے ہیں؟ خادمہ نے جب لفافے کے اندر ایک برانڈڈ پرفیوم کو دیکھا تو پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، اگر میرے پیر سائیں کے حکم سے تمہیں پیار ہے تو پیو، ورنہ نکل جاؤ یہاں سے اور ہمارے پیر سائیں کو یہاں کمرے میں بھیجو۔ وہ اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، بی بی سائیں، ہم کو معاف کر دیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، میں پیر سائیں کو بلانے جاتی ہوں، ہمیں پیر سائیں کے حکم سے پیار ہے، اسی لیے ہم آپ کی تکلیف کی وجہ سے انہیں بلانے جا رہے ہیں۔
خادمہ پرفیوم واپس بیڈ سائڈ پر رکھتی ہوئی اپنے ہاتھ جوڑتی ہوئی روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی۔ نور حرم اسے بھاگتے ہوئے دیکھ ہنسنے لگی، مگر کمر پر تکلیف اٹھتے ہوئے محسوس کرتی سیدھی ہو گئی۔ سائیں، اس لڑکی نے خادمہ کو غصے سے روم سے باہر نکال دیا ہے۔ غزلان شاہ اسے ہاسپٹل سے حویلی لا کر بھول چکا تھا۔ اسے خادمہ کے حوالے کر کے وہ اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں تھا، تبھی باہر سے عالم داد تیزی سے اندر داخل ہو کر سر نیچے جھکاتے ہوئے کہنے لگا، اب کیا مسئلہ ہے؟ اس گستاخ چیری لڑکی کو کیوں نکالا خادمہ کو کمرے سے باہر؟ اس بے ادب شریر لڑکی نے۔ غزلان سائیں ایک تاریخی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اپنی سنجیدہ نظریں اوپر اٹھائے بنا وہ عالم داد سے پوچھنے لگا، سائیں وہ لڑکی صرف آپ کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دے گی اور کسی کو نہیں، یہ ان کا پیغام ہے جو انہوں نے خادمہ کے ہاتھوں بھیجا ہے۔ عالم داد کے کہنے پر وہ اپنی سخت نظریں اوپر اٹھا کر عالم داد کو گھورنے لگا، جو کب سے نور حرم کو وہ لڑکی کہہ رہا تھا جو اس کے سینے میں شدت سے چبھ رہا تھا۔ گستاخ آدمی، اسے بار بار کیوں وہ لڑکی کہہ کے تم ہمیں غصہ دلا رہے ہو؟ وہ تم لوگوں کی شاہ بی بی ہے، وہ لڑکی۔ اس بے ادب لڑکی کو بولنے کا حق صرف ہمارا ہے۔ جاؤ ہم خود جا کے دیکھتے ہیں اسے۔ ہر اس مرد سے سخت غصے سے نہ جانے وہ کیوں مخاطب ہو رہا تھا جو نور حرم کا ذکر کرتے تھے۔ اب بھی عالم داد صرف اس خادمہ کے رونے پر اسے اطلاع دینے آیا تھا، کیونکہ نور حرم نے اس خادمہ کے نیچے فرش پر رضائی بچھانے پر وہ اس رضائی پر پانی پھینک کر اسے اس کے لائے گئے دودھ میں کچھ دن پہلے جو اس نے اپنے لیے پرفیوم منگوائی تھی ڈال کر اسے پلانے کا کہتی مجبور کر گئی تھی۔ اسی لیے وہ خادمہ روتی ہوئی نور حرم کے روم سے باہر نکلی تھی کہ وہ اپنے منہ کا ذائقہ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ آج اس نے اتنے دنوں بعد اپنے گھر والے کے ساتھ ہوٹل سے لذیذ کھانا منگوا کر کھایا تھا۔ بھلا وہ یہ پرفیوم سے بھرا دودھ کا گلاس کو کیسے پیتی؟ عالم داد یہ ساری باتیں غزلان شاہ سے کرنا چاہتا تھا، اس کی شکایت لگانے آیا تھا، لیکن یہاں تو الٹا ہی اسے سننی پڑی تھی۔ 10:30 بجے جب غزلان سائیں اپنے اسٹڈی روم سے باہر نکلا تو بے ارادہ ہی قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے آ رکا تو تذبذب کا شکار ہو گیا کہ اسے اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ تبھی وہ سر جھٹک کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بے ساختہ اس کی نظریں سیدھے منہ کے بل لیٹی اس چھوٹی سی شریر لڑکی پہ جا کر پڑی جو شرٹ اوپر کیے شاید سو چکی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بیڈ کے پاس پہنچ کر خاموشی سے بیٹھا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی شرٹ کو درست کرنے لگا۔ آپ کہاں تھے؟ میں آپ کو صبح سے بہت مس کر رہی تھی۔ تبھی وہ اچانک اٹھی اور اسے بیڈ پر دھکیل کر اس کے کشادہ سینے پر اپنا سر رکھتی ہوئی اس کی سیاہ قمیض کے بٹن سے کھیلتی ہوئی منہ بسور کے بولنے لگی، خیریت؟ آج یہ گستاخ لڑکی ہمیں کیسے یاد کر رہی تھی؟ وہ اسے نیچے لٹا کر خود سائڈ پر بیٹھا۔ نور حرم اس کے دور ہونے پر ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کالر سے پکڑتی جھٹکے سے بیڈ پر گرا کر دوبارہ اسی پوزیشن پر وہ اپنا سر اس کے کشادہ سینے میں چھپا کر اب کی بار اس کی قمیض کے بٹنز کے ساتھ کھیلنے لگی۔ کیوں؟ کیا ہم اپنے شاہ سائیں کو یاد نہیں کر سکتے؟ آج کسی لڑکی کی نزدیکی، وہ بھی اس لڑکی کی نزدیکی جو اس پر سب سے زیادہ حق رکھتا تھا، اس کے برسوں کے سوئے ہوئے جذبات اس وقت سلگ اٹھے تھے۔ بالکل گستاخ لڑکی، آپ کو ہمیں ہی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہی آپ کی اور اپنی جان بچائی ہے۔ اگر ہم نے وقت پر گاڑی کھمبے سے نہ ٹکرائی ہوتی نا، تو ہم اور آپ یہاں اس وقت ایک بیڈ پر نہیں ہوتے، شہر خاموشہ میں گہری نیند سو رہے ہوتے۔ جذبوں کو چیرنے کی کسر اس کی گردن پر سانسوں کی تپش اور لبوں کی نرماہٹ نے پوری کر دی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی شدت بیدار ہو گئی تھی۔ وہ بے خودی سے یہ سمجھ نہیں سکا اس وقت اس کو ہو کیا رہا ہے۔ یہ اس کے سینے پر جذبوں کی اتنی آگ کیوں دہک رہی ہے؟ شاید وہ اس لمحے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا، یا پھر وہ شریر چھوٹی لڑکی اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئی تھی اسے اپنے قریب کرنے میں۔ وہ بہکتی سانسوں کو چھونے کے لیے جیسے بےتاب ہوتا، اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑتا، ان تھرکتے لبوں پہ جھکنے لگا جو شرم سے شاید لرز رہے تھے۔ یہ ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے واللہ؟ ہم یہ کیا کر رہے تھے؟ ہم اپنے حواس کیوں کھو بیٹھے؟ یہ گستاخ لڑکی ہمیں پاگل کر دے گی۔ وہ ہوش میں آتا یک دم سے اسے پیچھے دھکیل گیا۔ نور حرم کی آنکھیں جو اس کے بہکتی سانسوں کو اپنی ناک کے قریب پھسلتے ہوئے محسوس کر کے بند ہو گئی تھیں، اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو جب اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو خود کو اس جادوئی لمحے میں گم کرتی وہ اس کی آغوش میں سما کر
خود کو فنا ہوتی شدت سے محسوس کرنے لگی۔ یکدم سے اس کے زور سے پیچھے دھکا دینے پر وہ اپنی آنکھیں پوری کھولتی اسے حیرت سے دیکھنے لگی، جو دور اس سے بہت دور ہو گیا تھا اور تیز تنفس کو برقرار کرتا اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ غزلان سائیں کے دل میں لگی بے خودی کی آگ سے پورا کمرہ دہک رہا تھا اور نور حرم کے دل کی تیز دھڑکنوں کی دھنوں سے کمرے میں ایک حسین سا سما بند کیا تھا۔ شاہ سائیں، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی دوری پر تڑپتی ہوئی بے اختیار اس کی کلائی تھام گئی۔ لڑکی چھوڑی ہمیں، ہم سے دور رہیں، ہم اس لمحے کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتے، کسی کمزور لمحے کی گرفت میں بہہ کر اپنا وہ وقار نہیں کھونا چاہتے جو ہمیں 1 سال لگے ہیں اس وقار کو بنانے میں۔ اب ایک غلطی سے ہم اس وعدے کے پاس کو توڑنا نہیں چاہتے جو ہم نے اپنے شہری، اپنے دوست سے اور اپنے لوگوں سے کیا تھا۔ وہ یکدم سے وہی پہلے والا غزلان شاہ بنا سختی سے کہہ رہا تھا۔ نور حرم آج اپنے دل میں نفرت کی جگہ ایک نرم جذبہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ جذبات پیر غزلان شاہ کے سخت گیر لہجے اور نگاہوں کے سرد پن سے ایک جنون خیز جذبات میں بدل گئے۔ وہ اچانک سے اپنی تکلیف بھول کر دیوانگی کی تصویر بنی آنکھوں سے اٹھی اور اس قد آور شخص کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ غزلان سائیں، ہم آج آپ کو اتنی شدت سے کیوں مس کر رہے تھے؟ کیوں؟ اس سوال کا جواب دیں ہمیں۔ ہم اس انسان سے قربت کے خواہاں کیوں کر رہے ہیں جس سے ہم شدید نفرت کرتے ہیں؟ بتائیں کیوں؟ ہم آپ کی راہ شام سے تک رہے تھے، ہاں کیوں اتنے زیادہ بے چین تھے آپ کے ہمارے پاس نہ آنے پر؟ شہد رنگ آنکھوں میں پہلی بار نمی تیرتے ہوئے دیکھ پیر غزلان شاہ کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہونے لگیں، مگر وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکے، صرف اپنے اس 1 سال کے حادثے اور وعدہ توڑنے کے ڈر سے جو اس نے شہری اور اپنے پیارے نانا سائیں اور پنچایت پر مجمع کے سامنے کیا تھا۔ ہمارے پاس اس سوال کا صرف ایک جواب ہے لڑکی، کہ ان جذباتوں کو اپنے اندر دفن کر دیں، کیونکہ ہم سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ ہم سے اسی طرح نفرت کریں جس طرح ہم سے ملنے کے بعد سے آپ کرتی آ رہی ہیں۔ ہم صرف نفرت کے لائق ہیں کیونکہ ہمیں آج تک محبت راسی نہیں آئی۔ ہم ہمیشہ نفرت سہتے آ رہے ہیں اور آپ کی نفرت کو بھی ہم سہ لیں گے۔ 1 سال سے ہمارے دل میں لڑکی نام سے جو نفرت شدت پکڑتی جا رہی ہے، وہ نفرت پتہ نہیں کیوں اس شریر لڑکی ہم آپ سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آپ کی آنکھوں سے بہتے یہ اشک کیوں اتنا کمزور کر رہے ہیں۔ ہم اس لمحے خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بات چھپا کر قدم اس سے دور لے جاتے ہوئے وہ یہ سب اپنے دل میں کہتا اس سے بہت دور جا رہا تھا۔ نور حرم ساکت کھڑی اسے خود سے دور ہوتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ سالار شاہ، میں ایسا کیا کروں میرے یار کے؟ غزلان شاہ آج پھر اس روم میں آیا تھا جہاں ان تینوں دوستوں کی یادیں بسی تھیں۔ وہ سامنے لگے ایک ہنستے مسکراتے خوبصورت چہرے سے مخاطب ہوا۔ وہ جب بھی اس روم میں آتا تھا تو اس پیر غزلان شاہ کو اس روم کے باہر ہی چھوڑ کر آتا تھا، جو باہر والے کے لیے ایک نرم خو اور خوشیاں پھیلانے والا، اور یہاں اندر داخل ہوتے ہی وہی غازی بن جاتا تھا جو سالار اور شاعری کے لیے تھا، گسیل اور سنجیدہ اور شاہ حویلی کا سب سے خوبصورت مرد تھا، اور اسی حویلی کی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں جیسے دوستوں کو کھو بیٹھا تھا، اسی خوبصورتی کی وجہ سے۔ وہ میرے دل اور دماغ سے نکل جائے۔ میرے یار، تم تو مجھے اچھے سے جانتے ہو کہ میں اپنی زبان کا کتنا پکا ہوں۔ تصویر کو اپنی سیاہ آنکھوں میں بے شمار نمی لیے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو وعدہ میں نے ہم دونوں کے جگر کے پیارے بھائی شہری سے کیا تھا، اس وعدے کو میں کبھی توڑ نہیں سکتا۔ بے بسی سے اس تصویر کے سامنے نیچے گر کر وہ ہاتھوں کو چہرے پر رکھ کر زور سے روتے ہوئے کہنے لگا، اس روم سے باہر کسی کی آواز نہیں جا سکتی تھی کیونکہ یہ روم ساؤنڈ پروف تھا، اور اس روم کی سیٹنگ اس نے سالار شاہ کے مرنے کے بعد کی تھی تاکہ جب بھی اسے رونا آئے تو وہ اپنے دوست ماموں زاد بھائی کے آگے روئے۔ سالار شاہ، تم بھی تو سخت دل نکلے یار، ایسا کون کرتا ہے؟ ہاں، کون اپنے بھائی کو چھوڑ کر جاتا ہے بھلا؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال لی تم نے اس رات؟ کیوں بتاؤ؟ وہ رو رہا تھا کہ یکدم سے اس کو اپنی نظروں کے آگے اس رات کی جھلکیاں دکھائی دینے لگیں، تو وہ حویلی کے سبز باغ میں خود کو تصور کرنے لگا جہاں سالار شاہ کی بے جان وجود کو اپنی گود میں دیکھ وہ تڑپ اٹھا اور اپنے سفید ہاتھ اوپر اٹھا کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا، تو ہاتھوں میں اپنے جگر کے خون لگے
اسے اس جنوری کی پہلی تاریخ کی طرح لگے نظر آئے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ ماضی کی جھلک دیکھ کر شدت سے رونے لگا۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئے تھے سالار شاہ، اسی خوبصورتی کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے اس خوبصورت چہرے کو نوچ کر بدصورت بنا دوں، اپنی اس سفید چمڑی کو جلا دوں۔ پورا کمرہ اس کی گونج دار سسکیوں سے گونج اٹھا۔ وہ سر فرش پر پٹک پٹک کر مارتا ہوا بری طرح سے رو رہا تھا اور اپنے خوبصورت چہرے کو جنونیت سے نوچ رہا تھا، اپنے سفید مردانہ ہاتھوں کو کاٹ رہا تھا۔ جب بھی اس حال میں ہوتا تھا تو یہی سب کرتا تھا۔ اپنی خوبصورتی سے اسے شدید نفرت ہوتی تھی۔ اس تکلیف دہ لمحے میں اس کا دل خود کو ختم کرنے کا شدت سے چاہتا تھا، لیکن سامنے دیوار پر لگی سالار شاہ کی تصویر کو دیکھ یہ گناہ نہیں کر پاتا تھا۔ دستگیر شاہ آج بھی ہمیشہ کی طرح صبح ٹھیک 5 بجے اٹھا تھا۔ وہ اس وقت ہمیشہ نماز کے لیے اٹھتا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد واپس سو جاتا، لیکن آج آنکھوں میں اپنی بیوی سے ملنے کی چمک لیے وہ تب سے تیاری کر رہا تھا۔ اب صبح کے 7 بجتے ہی علی سے پہلے ہی باہر نکلا اور گاڑی میں جا کے بیٹھا۔ علی جب وہاں آیا تو اس کے چہرے پہ خوشی دیکھ نفرت سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ ہمیشہ اسے اتنا خوش دیکھتا تو اپنے اندر نفرت کی آگ بھڑکتے ہوئے محسوس کرتا تھا۔ شاہ سائیں، آپ اپنا بیگ بھول رہے ہیں۔ اسکول کے گیٹ کے آگے جب گاڑی رکی تو وہ بیگ لیے بغیر تیزی سے گاڑی سے نکل رہا تھا۔ علی شاہ نے آنکھوں میں سرد مہری لیے بظاہر مسکرا کے کہا، میں بھول گیا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا اور اپنا سیاہ بیگ اٹھا کر اپنی مضبوط کندھوں پہ لٹکا کر آگے بڑھا۔ تبھی علی شاہ نے تیزی سے باہر نکلتے اس کے پیچھے آیا۔ کیا بات ہے، آج تو ہمارے شاہ سائیں بڑے مسکرا رہے ہیں۔ علی شاہ کے شریر لہجے پر وہ اسے سیاہ آنکھوں سے سختی سے گھورنے لگا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، تم جاؤ کلاس میں آتا ہوں۔ اس کی بےتاب نظریں مہرما کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ علی شاہ کہہ کر اپنی نظریں اسی طرح دوڑانے لگا۔ تبھی اسے وہ نظر آئی جو پہلی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اپنا بیگ درست کرتا اسی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ کل ایسا کیا ہوا تھا جو یہ اتنا خوش ہے؟ میں نے کل لسٹ اس لیے تو نہیں بدلی تھی دستگیر شاہ کہ تم اس گاؤں سے واپس آ کر اتنے خوش ہو جاؤ۔ میں نے تو تمہیں وہاں مرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں تم کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا اور تمہاری محبت کی عزت کو تار تار ہوتے ہوئے، جیسے اس کے ساتھ ہوا تھا 1 سال پہلے جو ہمارے بڑوں کی غلطی کی وجہ سے مری تھی۔ علی شاہ کی نفرت بھری سرخ آنکھوں نے دستگیر شاہ کا پیچھا کیا جو اب مہرما شاہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف دستگیر شاہ مہرما شاہ کے پاس پہنچ کر مسکراتے ہوئے اسے سلام کرنے لگا۔ مہرما شاہ کو اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ 2 دن پہلے کے واقعے کو شدت سے یاد کرتی غصے اور شرمندگی سے اپنی نازک مٹھیوں کو بھینچنے لگی۔ کیسی ہیں استانی جی؟ اور آپ 2 دن سے کہاں غائب تھی؟ میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا تھا۔ کیا آپ نے ہمیں اپنے شوہر کو مس کیا؟ ان 2 دنوں کی دوری کو محسوس کیا؟ جگر جگر کرتی سیاہ آنکھوں میں دنیا جہان کی محبت سمیٹے وہ مہرما شاہ سے بوجھل آواز میں پوچھ رہا تھا۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کریں دستگیر شاہ، اور چھٹی ہوتے ہی آپ اسکول سے باہر نکلنے سے پہلے مجھے طلاق دے کر باہر نکلیں گے، ورنہ میں کیس کر دوں گی۔ وہ ان پیسوں کی وجہ سے اس سے اب تو زیادہ بدگمان ہو گئی تھی۔ سخت لہجے میں کہتی اسے دیکھنے لگی جو طلاق کی بات پر غصے سے اپنی رگوں میں خون کو گرم ہوتے ہوئے شدت سے محسوس کرنے لگا۔ تو وہ شدید غصے کے عالم میں اس کو اسکول کے بیچوں بیچ کلائی سے پکڑتا اس جانب بڑھا جہاں سیڑھیاں تھیں۔ دستگیر شاہ، چھوڑے ہمیں۔ وہ اسے لیے اوپر بڑھا اور اسے اس جگہ پر لایا جہاں کافی اندھیرا تھا اور اسے ایک دیوار سے لگا کر غصے سے اپنے دونوں مضبوط ہاتھ اس کے اوپر دیوار پر دائیں اور بائیں جانب رکھ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے چہرے پر جھکنے لگا، جبکہ مہرما شاہ دیوار سے لگی وہاں اتنا زیادہ اندھیرا اور اس کی دہکتی سانسوں کے تپھیڑوں کو اپنی ستواں شرم سے سرخ ہوتی ناک پر محسوس کرتی ڈرنے لگی۔ استانی جی، آپ نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ ہاں، آپ جو مرضی آئے بول دیں گی۔ ہمیں اس رات ہم نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اگر زبردستی کی ہوتی تو آپ کو حق تھا ہمیں برا بھلا کہنے کا، لیکن اس رات ہم نے وہ سب آپ کی اجازت سے کیا تھا، کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ پھر کیوں آپ بار بار طلاق کا ذکر چھیڑ کر ہمیں غصہ دلاتی ہیں اور کیوں ہم پر آپ اپنا رعب جماتی ہیں؟ میں آپ سے صرف 1 سال چھوٹا ہوں، 10 سال نہیں۔ دستگیر شاہ نے اچانک اس کے شانوں کو دبوچ کر غصے سے گراتے ہوئے کہا۔ تبھی وہ اچانک سے اپنے ہاتھ اس کے نازک کندھے پہ رکھ کر نیچے بے خودی سے
بے خودی سے سرکانے لگا۔ جیسے جیسے اس کی انگلیاں نیچے سفر کر رہی تھیں ویسے ویسے مہرما شاہ کی نرم سفید چمڑی جل رہی تھی۔ دستگیر شاہ پلیز دور ہو جائیں۔ اس کے لمس سے اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگ کر اب نم ہو چکا تھا اور نازک لب اس کی بے حد نزدیکی اور مضبوط جسم کی حرارت سے بری طرح سے ایسے تھرتھرا رہے تھے جیسے مانو سردی سے تھرتھرا رہے ہوں۔ نہیں، ہم تب تک دور نہیں ہٹیں گے جب تک آپ کی سانسوں کو پی کر آپ کو سمجھا نہ دیں کہ آپ مہرما شاہ صرف اور صرف دستگیر عالم شاہ کی ہیں۔ تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک آپ یہ بات سمجھ نہیں جاتی۔ اسے اپنی جان جاتی ہوئی شدت سے محسوس ہوئی جب اس کا دوسرا ہاتھ وہ اپنی گردن پر محسوس کر گئی۔ دستگیر شاہ اپنی بات کہتا اس کی نرم گردن کو انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ مہرما شاہ یکدم سے اس کے جان لیوا لمس سے اس کی گرفت میں سخت جھٹپٹائی جبکہ دستگیر شاہ کی انگلیاں گردن سے اب نیچے بڑھ رہی تھیں۔ پلیز دستگیر شاہ، نہیں، یہ پھر سے مت کریں، ہمارے ساتھ، خدا کے لیے نہیں، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ مہرما شاہ اندھیرے میں اپنی آنکھیں سختی سے میچے ہوئے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ کی پرحدت انگلیوں کو وہ اپنے نازک کندھوں سے ہوتا ہوا نیچے پیٹ پر آ کر رک کر اپنے پیٹ پر اس کے پرحدت لمس کو محسوس کرنے لگی۔ تبھی وہ اپنی شرٹ کو اس کی گرفت میں محسوس کرتی اپنے دونوں ہاتھ بے ساختہ اس کے کندھے پہ رکھ گئی۔ اس وقت وہ شدت سے اپنے حلق کو خشک محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی اس کا نازک وجود بے اختیار سامنے کھڑے دیوار کی مانند مضبوط شخص کے کشادہ سینے سے جا لگا۔ استانی جی، آپ جتنی بار ہمیں پیچھے ہٹنے کے لیے کہیں گی ہم اتنا ہی آپ کے قریب آ کر آپ کے ساتھ گستاخی کریں گے، سو اگلی بار بی کیئرفل۔ وہ اس کی شرٹ کو صرف اسے ڈرانے کے لیے پکڑ گیا تھا۔ اب وہ اندھیرے میں مسکرا کر اس کی شرٹ کو درست کرتے ہوئے اس کے نرم گالوں کو چوم کر پیچھے ہٹتے ہوئے معنی خیزی سے بولا۔ اس کا یہ ارادہ بالکل بھی نہیں تھا کہ مہرما شاہ اور اسے اس ابتر حالت میں کوئی دیکھے، ورنہ ان کی پورے اسکول کے سامنے بدنامی ہو جائے گی۔ وہ یہ کرنا یہاں اسکول میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو کرنے کی بات تو دور کی تھی کیونکہ اب وہ اس کی بیوی اور عزت تھی۔ غزلان شاہ جب تھکا ہرا اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ سامنے بیڈ پر اتنی ساری کتابوں کو دیکھ تیکھی نظروں سے اسے گھورنے لگا، جو دونوں پیر بیڈ گراؤنڈ کے اوپر رکھے، سر دوسری جانب کیے لیٹی، پاس رکھے پلیٹ سے سیب اٹھا کر منہ میں لیتی مگن انداز میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ اسے 3 دن بعد دیکھ رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، ورنہ وہ یہاں غزلان شاہ کے بیڈ روم میں اپنے ایکسیڈنٹ اور اس کو اپنی اور اس کی اس خوبصورت رات کے بہکتے لمحوں کو خراب کرنے کی وجہ سے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی، اس کے روم میں نہ آ کر اور اس کے قریب نہ بھٹک کر، مگر آج اسے صحیح سلامت اتنے دنوں بعد اپنے بیڈ پر دیکھ کر وہ دل میں ایک پرسکون ٹھنڈک کو اترتا محسوس کر رہا تھا۔ شاہ سائیں، آ گئے آپ؟ وہ جب بیڈ کے پاس آ کھڑا ہوا تو اس پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی ناراضگی بھول بھال کر چہکتی ہوئی اٹھی اور اس کے گلے کا ہار بننے ہی والی تھی کہ اس کی انگلی کے اشارے سے پیچھے رہنے کا کہنے پر وہ منہ بسور کر پیچھے ہوئی۔ پیچھے ہٹو لڑکی، یہ حرکت ہمیں برداشت نہیں ہوگی۔ انگلی سے اسے پیچھے رہنے کا کہتا وہ اس کو گھورنے لگا، جو سفید تنگ سی سرخ شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس اس کے سامنے نہایت ہی آرام سے اس بے باک حلیے میں کھڑی اسے پھر سے بھٹکانے لگی۔ شاہ سائیں، اب آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ ہم سخت وبال جان بن کر آپ کی زندگی کو سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ وہ بے باکی سے اچانک ہی آگے بڑھی اور سیب کا ایک ٹکڑا زبردستی غزلان سائیں کے منہ میں ڈالتی ایک آنکھ شرارت سے دبا کر اس کے گلے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی چمکتی سیاہ آنکھوں میں پیار سے دیکھنے لگی۔ غزلان شاہ اپنے سینے پر اس کے نرم ہاتھوں کے لمس کو پا کر سخت ششدر رہ گیا تھا اور پھر شدید غصے سے اسے پیچھے کر کے خود اس سے دور ہو گیا۔ گستاخ لڑکی! غزلان شاہ اس کی بے باکی پر نوس ہوتا اسے جھٹکے سے پیچھے کرتا سیب نگلتے ہوئے شدید غصے سے کہنے لگا، نہیں، میں تو بہت کیوٹ پیاری سی لڑکی ہوں، اپنے پیر سائیں کی بیوی بھی، اور محبت بھی۔ شریر لہجے میں کہتی وہ پھر سے آگے بڑھی، لیکن اس کے پیچھے بیڈ کی جانب اشارہ کرنے پر وہ پیچھے دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے پاگل لڑکی؟ سخت نظروں سے کتابوں کو گھور کر وہ اسے پوچھنے لگا۔ کتابوں پہ مسکراتی لڑکی کی تصویر اسے سخت ناگوار لگ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس طرح کی کتاب اس کے بیڈ روم میں تو کیا پوری حویلی میں بھی کسی نے نہیں لائی تھی، مگر یہ لڑکی اس کے صبر کا امتحان روز لے رہی تھی، کچھ نیا کر کے۔
شاہ سائیں یہ میرے جان سے عزیز ترین ناولز ہیں، خبردار آپ نے ان پر بری نیت سے ہاتھ بھی لگایا تو۔ پیار سے ناولز کے رسالوں کو دیکھتی آخر میں انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے سے باز نہیں آئی، جبکہ اس کی نظروں میں ان کتابوں کے لیے اتنا پیار دیکھ کر نہ جانے کیوں پیر سائیں کو آگ لگی۔ ہم کسی نامحرم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہٹائیں ان سب کو، ہمیں سونا ہے۔ ناگواری سے ڈائجسٹس کو دیکھتا وہ سخت نظروں سے نور حرم کے خوبصورت چہرے کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، اچھا کرتے ہیں آپ شاہ سائیں کسی نامحرم کو نہ دیکھ کر، ورنہ اگر یہ حرکت آپ میں پائی جاتی نا تو اللہ کی قسم میں اس چڑیل کے ساتھ آپ کو بھی گنجا کر دیتی۔ پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی وہ غصے سے اپنے سبھی ڈائجسٹ اٹھاتی ہوئی اسے منہ چڑھاتی وہاں سے نکلی، جبکہ غزلان سائیں زندگی میں آج پہلی بار مسکرا اٹھے تھے۔ غزلان سائیں اپنے کمرے میں اس آفت کی پڑیا کو نہ دیکھ پرسکونی محسوس کرنے لگا، ورنہ وہ اس کی موجودگی سے اپنے نفس کو قابو میں نہیں پاتا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بہکنے پر اسے مجبور کر دیتی تھی۔ ابھی اپنے ایک مرید کے بیٹے کی شادی سے ہو کر آیا تھا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ وہ سامنے رکھے صوفے کی جانب بڑھا اور اپنی پگڑی سر پر سے اتارے بغیر صوفے پر بیٹھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر اسی طرح آنکھیں موندے پڑا رہا، تبھی اپنے بالوں میں کسی کے نرم انگلیوں کو سرکتے ہوئے محسوس کرتا وہ پرسکونی سے اپنے پہلو میں بیٹھی نور حرم کی گود میں بے ساختہ اپنا سر رکھ گیا۔ پیر سائیں آپ بہت تھک گئے ہیں۔ نور حرم اسے اپنی گود پر سر رکھے دیکھ اپنے لبوں پہ ایک شریر مسکراہٹ سجا کر اپنے لہجے میں جھوٹ موٹ کا پیار سموتی کہتی سامنے ٹیبل پر رکھے پیالے کو اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، آپ میرے ہاتھوں کے جادو سے دیکھنا جلدی سے فریش فیل کریں گے۔ جو اس کی گود پر سر رکھے آنکھیں مندے ہوئے تھا، اس کی نظریں اس کے سر پر بندھی پگڑی پر جا رکیں تو اس نے وہ پیالہ واپس سامنے ٹیبل پہ رکھا اور اپنے نازک ہاتھوں سے پگڑی کو اتار کر سامنے ٹیبل پہ رکھ کر پیالی اٹھا کر اسے کہنے لگی۔ غزلان شاہ اس کی گود میں سر رکھے صوفے پر پھیلا ہوا تھا۔ اچانک اپنے نتنوں سے پیٹرول کی اسمیل سے وہ چونکا اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھا۔ لڑکی دکھاؤ ہمیں یہ کیا ہے؟ اچانک اس کے چونک کر اٹھنے پر نور حرم تیزی سے صوفے سے اٹھی اور اس سے دور ہو کر پیالی تیزی سے اپنے پیچھے کرتی لبوں پہ ایک مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھنے لگی، مگر پیر سائیں کے آگے بڑھنے پر وہ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگی اور اس کے سوال پر وہ اس پیالی پر اپنی گرفت سخت کر گئی۔ پیر سائیں تیل ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں غصہ دیکھتی چہکتی ہوئی بولی، اگر یہ تیل ہے تو آپ ہم سے کیوں چھپا رہی ہیں، دکھائیں ہمیں۔ غزلان شاہ کو شک ہو رہا تھا کیونکہ وہ اتنی پیاری تو کبھی نہیں تھی جو آج بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہو نہ ہو اس کے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ تو چل رہا ہوگا جسے آج وہ اس پر آزما کر خوش ہونا چاہتی تھی۔ پیر سائیں آپ اپنے مضبوط باڈی کو جس طرح مینٹین رکھتے ہیں نا، اسی طرح آپ کو اپنے بالوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، انہیں بھی ورزش کی ضرورت ہے، جو میں آج تیل کی مالش سے تھوڑا سا ورزش کروا رہی تھی، اور آپ ہیں کہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ وہ دیوار سے لگ کر اس کے اپنے سامنے آنے پر پیچھے پیالے پر گرفت مضبوط کرتی سختی سے آنکھوں کو میچتی ڈرتی ہوئی کہنے لگی، اگر آپ کو ہماری اتنی ہی فکر ہے تو کیوں وہ پیالی ہم سے چھپا رہی ہیں جس میں آپ مالش کے لیے تیل ڈال کر لائی تھی؟ غزلان سائیں نے سنجیدگی سے کہہ کر اپنا ایک ہاتھ دائیں جانب اس کے نازک کندھے کے اوپر دیوار پر رکھا اور دوسرا پیچھے بڑھا کر اس کی نازک کلائی دبوچ کر آگے کرتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا، جو اس کے اس طرح چھونے پر آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پیر سائیں آپ سامنے سے تو مجھے اور بھی زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں، میرے پاس اگر اس وقت میرا فون ہوتا نا تو میں ضرور آپ کی سیلفی لیتی، لیکن آپ اتنے ظالم ہیں، میرے ہر اس چیز کو مجھ سے چھینتے ہیں جو مجھے پسند آتی ہے، میں آپ کو اس کی سزا دینا چاہتی ہوں، وہ بھی ابھی۔ یہ کہتی وہ اپنے پیر اٹھا کر اچانک اس پر جھکی، جبکہ اس کی اتنی بے باکی پر غزلان سائیں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ یہ تک بھول گیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا یا اس نے ابھی کیا کیا تھا۔ گستاخ بے شرم لڑکی، اپنی حدود میں رہو، کیونکہ ابھی آپ ہمارے ماضی سے انجان ہیں، اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ ماضی میں ہم کیا تھے تو آپ اتنی دلیری سے ہمارے ساتھ یہ سب نہ کرتی۔ وہ غصے سے اس کے نازک کندھوں کو سختی سے پکڑ کر اسے خود سے پیچھے دھکیلنے والے انداز میں کہتا سخت غصے کی لہر کو اپنے وجود میں دوڑتے شدت سے محسوس کرنے لگا۔ پیر سائیں کیا تھے آپ اس ٹائم؟ کیا آپ ایک بگڑے ہوئے بٹیرے تو نہیں تھے؟ پکا آپ ایسے ہی تھے،
اور آپ کی کوئی غلطی کرنے کی وجہ سے آپ کے خاندان والوں نے آپ کو یہ سزا دی ہوگی۔ پیر کے تخت کو آپ سزا سمجھتے ہیں اپنے لیے، ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی، پہلے تو وہ شریر لہجے میں بولی مگر اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھتی سنجیدگی سے اپنے آخری لفظوں کو کہنے لگی۔ مگر یکدم سے اس کے غصے سے چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر لانے پر وہ دیوار سے ٹکرا کر اپنی آنکھوں آپ ہمارے ماضی کو مت ڈھونڈیں ورنہ آپ بھی ہم سے باغی ہو جائیں گی، میرے خاندان کے اس شخص کی طرح جو کبھی ہمارا جگر ہوا کرتا تھا۔ لفظوں میں درد تھا لیکن لہجے میں سرد پن۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے گلابی چہرے کو دیکھتے ہوئے یکدم سے نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا غم ماضی بھول کر اس ایک چہرے کو بغیر پلکیں جھپکائے دیکھے اور اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی آغوش میں لے کر اپنا سارا غم بھول کر اس کی نازک وجود سے پرسکونی حاصل کرے، لیکن وہ چاہ کر بھی یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے وعدے سے نہیں مکر سکتا تھا۔ اسے اپنے ماضی میں کی غلطی کو وہ کیسے فراموش کر سکتا تھا جس سے وہ بہت پشیمان تھا؟ ہاں، غلطی اس نے کی تھی مگر جو اس نے غصے میں کیا تھا وہ تو شاہ حویلی کے لیے سخت ثابت ہوا تھا۔ شاہ جی، کیوں آپ ہم سے وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے؟ پلیز آپ تکلیف کو بھول کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں، میں آپ کو بہت زیادہ خوشی دوں گی۔ آپ میری قربت میں اپنے اس تکلیف دہ ماضی کو بھول جائیں گے۔ صرف ایک بار میرا ہاتھ تھام کر تو دیکھیں نا۔ وہ اچانک ہی اس کی پشت سے لگ کر روتی ہوئی بولی، نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ خدا کے لیے ہم سے یہ امید مت لگائیں ورنہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہم آپ کو وہ سب نہیں دے سکتے جو آپ امید لگائے بیٹھی ہیں۔ اس کے ہاتھ کو ہٹا کر جو اس نے اس کے کشادہ سینے پر پیچھے سے لا کر رکھے تھے کہتے ہوئے اس سے دور ہوا تو وہ لڑکی تڑپ کر واپس آگے بڑھ کر اس کی پشت پر سر رکھ گئی۔ شاہ سائیں، ہم اب آپ کی دوری سے مر جائیں گے، پلیز ہمیں اپنی آغوش بخش دیں، پلیز۔ وہ نم آواز سے بولی تو غزلان شاہ اس کی آنسو اپنی پشت پر محسوس کرتا بری طرح سے تڑپتا اس سے دور جا کھڑا ہوا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، ہم نے کہا نا، ہم سے امید مت لگائیں، چلی جائیں واپس اپنے روم میں، اب ہم اور برداشت نہیں کر سکتے آپ کو یہاں اپنے پاس، اپنے بے حد قریب۔ وہ اپنے آنسوؤں کو گرنے سے روکے ہوئے تھا ورنہ سامنے کھڑی لڑکی کی تکلیف سے وہ اپنا ضبط کھوتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ میرا بھی روم ہے، میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ پہ حق رکھتی ہوں، آپ اس طرح مجھے اپنے قریب آنے سے روک نہیں سکتے۔ وہ تڑپتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے کشادہ سینے سے لگ کر ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی چوڑی پشت کو سختی سے جکڑ گئی۔ نہیں سمجھتا میں آپ کو اپنی بیوی، ہم نے یہ نکاح آپ کے بابا کے بہت اصرار پر کیا تھا، اپنی رضا کے لیے نہیں۔ ہم آپ کو صرف اپنے مرید کی بیٹی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ چلی جائیں میرے روم سے، نکل جائیں۔ اسے غصے سے خود سے دور کرتا وہ شدت سے پھٹ پڑا تو وہ اسے اتنے زیادہ غصے میں پھٹی آنکھوں سے دیکھتی اپنا سر نفی میں ہلاتی ہوئی قدم پیچھے لے جانے لگی۔ پھر آنسو بہاتی وہ وہاں سے بھاگی تو اس کے روم سے نکلتے ہی غزلان شاہ پیچھے بیڈ پر گرا اور خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ پاسٹ غازی، نو، یہ چیٹنگ ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ ایک سیاہ گھوڑا جست لگا کر اپنے آگے بڑھتے سفید اور براؤن رنگ کے گھوڑوں سے آگے بڑھا اور دور جا کر رکا تو گھوڑے کے رخ بدلنے پر گھوڑے پر بیٹھے نوجوان کا سنجیدہ چہرہ نظر آیا جو خوبصورت تھا اور دودھ کی طرح سفید تھا اور سیب کی سرخی کی طرح سرخ جو اب دھوپ اور گرمی کی وجہ سے مزید سرخ ہو چکا تھا۔ سالار عاقب شاہ، یہ چیٹنگ نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ایک گاڈ گفٹ ذہانت ہے جو مجھے یعنی سید غزلان غنی شاہ کو ملی ہے۔ وہ نوجوان سیاہ آنکھوں میں فتح کی سرخی لیے ان دو گھڑ سوار کو جتاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سالار سائیں، یہ ہمیشہ یہی کرتا ہے، مجھے کبھی نہیں ریس لگانا اس کھڑوس شاہ کے ساتھ۔ شہریار بخت شاہ نے سامنے سیاہ گھوڑے پر بیٹھے نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنا گھوڑا بالکل اس کے گھوڑے کے قریب لا کر اس کے آگے جھکا۔ کیوں شہری، اپنی پاکٹ منی کو کھونے سے ڈر رہے ہو؟ وہ نوجوان صرف ان دونوں سے اس طرح شرارت بھری باتیں کیا کرتا تھا ورنہ حویلی میں وہ صرف ایک نمبر کا کھڑوس مانا جاتا تھا جس کا غصہ ہر کسی پر نکلتا تھا، ہر وقت غصے سے پاگل ہو کر اپنا نقصان کرتا تھا اور یہی چیز سید عباس شاہ کو ڈراتی تھی۔ انہیں اپنے پوتوں سے بھی زیادہ اپنے اس نواسے سے محبت تھی جو ان کی بیٹی حلیمہ شاہ کی آخری نشانی تھا۔ غازی، پاکٹ منی سے نہیں، تمہاری چیٹنگ کرنے والی عادت سے ڈرتا ہوں، شہریار بخت شاہ نے سنجیدگی سے کہہ کر اپنا گھوڑا بھگایا تو وہ بھی اپنا سیاہ گھوڑا اس کی براؤن گھوڑے کے پیچھے بھگانے لگا اور اس کے قریب پہنچ کر اسے
دیکھتے مسکرانے لگا۔ اس طرح مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر ایک ڈمپل نمودار ہوا جو اس کی وجاہت میں اور بھی زیادہ اضافے کا باعث بنا۔ شہری میرے یار، تم اپنی پاکٹ منی مجھے دیے بغیر ایسے نہیں بھاگ سکتے ہو۔ وہ شہریار کو آگے جاتے ہوئے دیکھ غصے سے چیخا تو سالار شاہ اس کے غصے پر مسکرا کے رہ گیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اب شہریار بخت شاہ ضرور رکے گا کیونکہ وہ غزنان شاہ کے غصے سے سخت ڈرتا تھا۔ وجہ وہ اس کی ایک ہفتے تک ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ غزنان شاہ کی وہ جب بھی غصے میں بات نہیں مانتا تھا تو وہ پورے ایک ہفتے تک غصے سے اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی شکل تک نہیں دیکھتا تھا، اور شہری اسی لیے اس کے غصے سے ڈرتا تھا۔ میرے یار، میرے غازی، غصہ مت کرو، میں رکتا ہوں، یہ دیکھو گھوڑے سے نیچے بھی اتر رہا ہوں۔ شہریار بخت شاہ نے گھوڑے کا رخ اس کے گھوڑے کے آگے کیا اور ہاتھ اٹھا کر نیچے کودا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، شہری میرا موڈ بھی سخت خراب ہو گیا ہے، جاؤ میرے لیے وہ چیز لے کے آؤ جس سے مجھے سب سے زیادہ عشق ہے۔ وہ سیاہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو شہریار بخت شاہ اور سالار عاقب شاہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جیب سے دونوں نے ایک برانڈ کے سگریٹ کو پیکٹ سے نکالا۔ ہمیں اچھے سے پتا ہے ہمارے جگر کو کس چیز سے پہلی نظر میں سب سے زیادہ عشق ہوا ہے۔ غازی میرے یار، وہ چیز یہ تو نہیں ہے؟ دونوں نے اپنے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ سگریٹ کا پیکٹ غزنان شاہ کے آگے کیا جو اپنے گھوڑے پر سوار اپنا رخ غصے سے دوسری طرف کیے کھڑا اس وقت ایک مصری حسن کا مالک شہزادہ لگ رہا تھا۔ کیا ہے یار، تم لوگ اتنے پیار سے مناتے ہو کہ بندہ اپنا غصہ بھول جاتا ہے۔ غزنان شاہ نے یکدم سے نیچے اترتے ہوئے نرمی سے کہا، ہمیں پتا ہے کہ تم کیوں اتنی جلدی مان رہے ہو غازی، ہمارا یار، ہمارا جگر، ہم تیری رگ رگ سے واقف ہیں۔ تمہیں تب اپنی محبوبہ کی شدید طلب ہوتی ہے جب تجھے جب بھی اپنی محبوبہ کی شدید طلب ہوتی ہے تو اسی طرح گھڑ سواری کا پلان بناتا ہے۔ شہریار بخت شاہ نے سگریٹ کو اس کی محبوبہ سے تشبیہ دیتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ غزنان شاہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی ایک آنکھ دبا کر اس کے ہاتھ سے آدھا جلا سگریٹ کو پکڑتا پینے لگا، پھر شہری کو سگریٹ پکڑا کر سالار شاہ کے ہاتھ سے اسی طرح اس کی جلائی سگریٹ کو پکڑ کر پینے کے بعد اسے پکڑا کر اب خود پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر جلا کر باری باری اسی طرح ان دونوں کو دینے لگا جس طرح اس نے پہلے کیا تھا۔ وہ لوگ اسی طرح یہ کام کرتے تھے یہاں آ کر، کیونکہ غزنان شاہ اپنے نانا سائیں اور شہریار شاہ سالار شاہ اپنے دادا کے سامنے سگریٹ نوشی نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے یہ سب کرنے سے۔ وہ تو ان کے سامنے اتنے شریف بن جاتے تھے کہ ان سے زیادہ کوئی شریف اس گاؤں میں ہے ہی نہیں۔ غازی میرے بچے کہاں تھے؟ ہم کب سے آپ کی راہ تک رہے تھے۔ پیر گنی شاہ کے ڈیرے پر جب وہ پہنچا تو اپنے بابا کے اتنے سارے مریدوں کو اپنی جانب محبت عقیدت سے دیکھتے پا کر وہ مسکرایا۔ تبھی اندر سے آتی ایک نورانی چہرے کو دیکھ خوشی سے جا کر اس ہستی کے سینے سے لگ گیا جو وہ پیر گنی شاہ تھے، جو اس کے بابا تھے۔ اماں سائیں کے بعد وہ اور نانا سائیں وہ واحد ہستی تھے جن سے وہ اپنی باتیں شیئر کر پاتا تھا، جو اپنے دوستوں جیسے کزن سے بھی نہیں کر پاتا تھا۔ بابا سائیں، ہم شہریار شاہ اور سالار شاہ کے ساتھ پیپرز کی تیاری میں اتنے بزی ہو گئے تھے کہ ہمیں خیال ہی نہ رہا کہ ہمیں گاؤں میں گئے بہت دن ہوئے تھے، اور آپ سے نانا سائیں سے ملے بھی بہت دن ہو گئے تھے، اسی لیے آج پیپرز دیکھ کر ہم سیدھا آپ سے ملنے گاؤں آ گئے۔ وہ اپنے مضبوط کندھوں کے گھیرے میں انہیں لے کر اندر کی جانب بڑھا اور سامنے ایک شاندار روم کی جانب آ گیا۔ غازی میرے بچے، آپ اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہیں ہمیں؟ پیر گنی شاہ سخت پریشانی سے اس کے 6 فٹ سے نکلتے مضبوط جسم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جو ورزش کی وجہ سے اور فٹنس کی وجہ سے انہیں کمزور لگ رہا تھا۔ بابا سائیں، ہم کہاں سے کمزور لگ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ہمارے مسلز، اور یہ دیکھیں ہمارے 6 پیک۔ وہ شرارت سے ایک آنکھ دباتا اپنے مسلز اٹھا کر آخر میں اپنی بلو شرٹ کو اٹھا کر اپنے 6 پیک انہیں دکھانے لگا تو پیر گنی شاہ نے اپنے سنجیدہ بیٹے کو معمول سے ہٹ کر شرارت کرتے ہوئے دیکھ مسکرا کر اسے پیار سے دیکھا اور اس پر آیت الکرسی اور بہت سی دعائیں پڑھ کر پھونکنے لگے کہ ان کے بیٹے کو کسی کی نظر نہ لگے، وہ ان کی دعا کے حصار میں محفوظ رہے۔ میرے شریر بیٹے، جاؤ جلدی سے حویلی، آپ کے نانا سائیں وہاں آپ کی راہ تک رہے ہوں گے۔ انہوں نے اس کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ سے مارتے ہوئے اس کے نانا سائیں کے متعلق کہا جو اس کے شہر سے آنے کا سن کر صبح سے بےتابی سے اس کی راہ تک رہے تھے۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، ہم چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ اپنے نانا سائیں کا سن کر خود بھی بے چین ہونے لگا، پھر پیر گنی شاہ کے سینے سے لگ کر انہیں کہتا،
تیزی سے ان کے ڈیرے سے باہر نکلا اور سامنے کھڑی اپنی سیاہ سپورٹس کار کی جانب بڑھا۔ غزلان شاہ کی گاڑی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ تبھی سامنے کے باغ میں اس کی نظر شہریار بخت شاہ کی شہر کی خالہ کی ماڈرن بیٹی میرب بیگ پر پڑی، جو گاؤں کے ایک پکی عمر کے مرد کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ان کی ذات کی نہیں تھی مگر اس کے دوست کی خالہ زاد تھی۔ اس کا ممانی ختیجہ کے ساتھ رشتہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی شاہ حویلی کی عزت تھی۔ یہی سوچ غزلان شاہ کے دماغ میں آتے ہی سٹیئرنگ پر رکھے اس کے سفید مردانہ ہاتھ بھنج گئے۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ شدید غصے سے اپنی گاڑی سے نکل کر اس باغ کی سمت بڑھا اور وہاں جا کر اندر ان دونوں کو غصے سے ڈھونڈنے لگا تو سامنے ایک بہت بڑے سے تناور درخت کے نیچے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مگن دیکھ وہ سخت غصیلے لہجے میں گرایا۔ اس کی گراہٹ سن کر وہ مرد ڈر کر وہاں سے بھاگا تو شہریار بخت شاہ کی کزن اسے سامنے دیکھ مبہوت رہ گئی، کیونکہ وہ جب یہاں پہلی بار آئی تھی تو اتنا مکمل خوبصورت مرد دیکھ اسے حاصل کرنے کے لیے تڑپنے لگی، اور اس نے غزلان شاہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اسے بہت بہکایا بھی تھا، لیکن وہ ان مردوں کی طرح نہیں نکلا جو اس کی بے باک اداؤں اور نرم و نازک جسم سے بہک کر اپنی ہر حد تک پار کر جاتے تھے۔ وہ غزلان شاہ تھا، پتھر دل کا مالک، اور اپنے باپ کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت، جو میرب کے بہکانے پر نہیں بہکا تھا بلکہ اس بے باک لڑکی کو اس کے لاپرواہ انداز نے اسے حاصل کرنے کے لیے جنونی بنا دیا تھا۔ اب جب اسے موقع ملا تھا اس پتھر سے سر ٹکرانے کا تو وہ پیچھے کیسے ہٹتی؟ وہ اپنی بل کھاتی کمر کو لہرا کر اس کی جانب آہستگی سے بڑھنے لگی۔ وہی ہو رہا تھا جو ایک مرد اور عورت کے بیچ میں ہوتا ہے۔ کیا تم بھی میری اداؤں سے پھسل کر ہار مان گئے جو یہاں میرے پیچھے آ گئے ہو غزلان شاہ؟ وہ قریب آ کر غزلان شاہ کی مضبوط جسم میں ناز سے ہاتھ پھیرتی بے باکی سے بولی، اپنی بکواس بند کرو، اور یہ ہمارا گاؤں ہے، یہ اپنے شہر کی روایات تم وہیں بھول کے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ میں قتل کرنے سے بھی گھبراؤں گا نہیں۔ اسے شدید غصے سے پیچھے دھکیل کر وہ شدید نفرت سے بولا۔ میرا بیگ جو اس کے دھکا دینے پر نرم گھاس میں گری تھی، غزلان شاہ کے پیچھے گاؤں کے دو مردوں کو آتے ہوئے دیکھ وہ اچانک سے اپنی قمیض کی آستینوں کو اوپر سے پھاڑتی اٹھی اور غزلان شاہ کے دونوں ہاتھوں کو زبردستی اپنے بازوؤں پہ کرتی بری طرح سے چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ، یہ درندہ ہماری عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، پلیز مجھے برباد ہونے سے بچا لو، خدا کے لیے۔ وہ ان مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی غزلان شاہ کو کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہاتھ اپنے جسم پہ رکھ کر اس طرح پھیرنے لگی کہ دور کھڑے مردوں کو لگے کہ غزلان شاہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔